تاریخی فیک نیوز بمقابلہ پاکستانی فیک نیوز۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 19 جنوری 2019۔ ان دنوں فیک نیوز کی باتیں اتنی ہی عام ہیں جتنی مہنگائی، اتنی ہی سستی ہیں جتنی بحث، اتنی ہی خوفناک ہیں جتنی وبائی بیماریاں۔ فیک نیوز کی تباہی گھروں سے لے کر ملکوں تک، سیاسی جماعتوں سے لے کر حکومتوں تک، چھوٹی مارکیٹوں کے کاروبار سے لے کر انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ فیک نیوز جدید ایجاد نہیں ہے۔ اس حوالے سے حیران کن دلچسپ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اب تک فیک نیوز کی سب سے پہلی مثال 13 قبل مسیح میں ملتی ہے، جب اس وقت کے مشہور تیسرے فرعون بادشاہ ریمیسس دی گریٹ نے موجودہ ترکی و شام کے اس وقت کے قبائل ہیٹیٹیز کے ساتھ کادیش کی جنگ میں ایک معاہدہ کیا۔ فرعون بادشاہ نے اپنے عوام کو یہ تاثر دیا کہ وہ معاہدے کے مطابق جنگ جیت چکا ہے۔ اس نے اپنے اس دعوے کے حق میں پروپیگنڈا کے طور پر اپنی سلطنت میں موجود تمام مقدس عمارتوں پر ایسے نقش و نگار بنائے جن سے یہ تاثر ملتا کہ بادشاہ ریمیسس دی گریٹ دشمنوں کو شکست فاش دے رہا ہے، جبکہ بعد میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس معاہدے کے تحت فرعون بادشاہ نے اپنی بادشاہت بچانے کے عوض پسپائی اختیار کی۔ اس سے ملتی جلتی ایک مثال پاکستانی تاریخ میں بھی موجود ہے، جب 1972 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کی ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے شملہ معاہدہ کیا۔ یہ وہ دن تھے جب ہندوستان کی براہ راست جارحیت کے باعث مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا تھا، اور مغربی پاکستان کے لوگ اس پر بہت دکھی تھے، جن پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے جنگ لڑے بغیر شملہ معاہدے کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن بعد کے حقائق نے بتایا کہ شملہ معاہدہ ہندوستان کے حق میں تھا، اور اس معاہدے کے تحت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بہت نقصان پہنچا۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس دستاویز کی بدولت مشرقی پاکستان سے گرفتار ہونے والے 90,000 پاکستانی فوجیوں کی رہائی عمل میں آئی، حالانکہ بعد کے حقائق نے واضح کر دیا کہ شملہ معاہدے میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور یہ سچائی سامنے آئی کہ دیگر بین الاقوامی عوامل کے ساتھ ساتھ ہندوستانی حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جنگی قیدیوں کے انتظامات اور اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ لہٰذا جنگی قیدی 2 برس بعد 1974 میں دہلی معاہدے کے تحت واپس آئے۔ اس حوالے سے اب تک یہ بھی فیک نیوز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستانی فوجی جنگی قیدیوں کی تعداد 90,000 کے قریب تھی، حالانکہ تمام دستاویزات کے مطابق یہ تعداد 90,000 سے آدھی بھی نہیں تھی۔ ان تمام حقائق کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو نے فیک نیوز کے تحت شملہ معاہدے کو ایک بڑی کامیابی کہا اور اپنی حکومت مضبوط کی۔ پرانی تاریخ میں فیک نیوز کی دوسری بڑی مثال 1 صدی قبل مسیح میں ملتی ہے، جب روم کے تاریخی جنرل مارک اینٹونی کے خلاف اس کے مخالفین آکٹیوین نے روم کی سینٹ میں جنرل مارک اینٹونی کی ایک وصیت پیش کی۔ مخالفین کے مطابق یہ وصیت جنرل مارک اینٹونی کی ہی تھی، جس پر اس کی مہر بھی ثبت ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ان دنوں جنرل مارک اینٹونی روم سے بہت دور مصر کے محاذ پر فتوحات حاصل کر رہا تھا۔ مخالفین نے سینٹ اراکین کو بھڑکایا کہ اس وصیت میں جنرل مارک اینٹونی نے لکھا ہے کہ اس کی موت کے بعد روم کا تخت اس کی مصری معشوقہ کلوپیترا سے ہونے والی اس کی اولاد کو ملے، نیز یہ کہ اس کی لاش کو مصری فرعونوں کے مقبرے میں رکھا جائے۔ مخالفین نے اس وصیت کی سینٹ اراکین کے سامنے تشریح اس طرح کی کہ اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو منطقی طور پر کلوپیترا روم کی ملکہ کہلائے گی۔ یہ پروپیگنڈا عام ہونے کے بعد رومنز اپنے ہی بہادر اور پاپولر جنرل مارک اینٹونی کے خلاف سفارہ ہو گئے اور اسے غدار سمجھنے لگے، جو اپنے ملک میں دفن بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جنرل مارک اینٹونی کے خلاف فیک نیوز کا سلسلہ یہاں بھی نہ رکا، بلکہ اس کے مخالفین نے میدان جنگ میں اس تک یہ خبر پہنچائی کہ اس کی مصری معشوقہ کلوپیترا نے خودکشی کر لی ہے۔ اس خبر سے وہ بہت دل برداشتہ ہوا اور اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض کے مطابق کلوپیترا نے اپنے عاشق جنرل مارک اینٹونی کو دھوکہ دیا اور خود یہ فیک نیوز پھیلائی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس پرانی تاریخی مثال کو پاکستان سے جوڑیں تو یہاں بھی بے نظیر بھٹو کی وصیت کے حوالے سے سوالات موجود ہیں۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک سن نے 1835 میں یہ فیک نیوز چلائی کہ چاند پر مخلوق پائی جاتی ہے۔ اس خبر کے ساتھ انہوں نے عجیب و غریب جانور کی خود ساختہ تصویر بھی چھاپی۔ ایسا کرنے سے اس اخبار کے قارئین میں بہت اضافہ ہوا۔
اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا میڈیا بھی مختلف فیک نیوز چلا کر اپنی ریٹنگ میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ مندرجہ بالا سب فیک نیوز کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ خبریں غلط تھیں، تاہم ابھی بہت سی ملکی اور بین الاقوامی فیک نیوز ایسی ہیں جنہیں غلط ثابت ہونا باقی ہے۔ ان میں سے ایک 20 جولائی 1969 کو امریکی خلائی گاڑی کا چاند پر اترنا اور خلا باز نیل آرمسٹرانگ کا چاند پر چہل قدمی کرنا ہے۔ امریکہ کے اس دعوے پر اب سائنسی بنیادوں پر دنیا والوں کے شکوک و شبہات بہت بڑھ گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کے دن پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کو جیسا آئین بنانے کی ہدایت کی تھی۔ کیا 1973 کا آئین ویسا ہی ہے، یا 1973 کے آئین کو عوام کی جمہوری امنگوں کے عین مطابق کہنا ایک فیک نیوز ہے؟ منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کی فیک نیوز کے تحت پھانسی دے دی گئی، جس کا اعتراف اب سب عدالتی قتل کے طور پر کرتے ہیں۔ پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو تینوں مرتبہ کرپشن کے ایک جیسے ہی الزامات لگا کر اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ کے الزامات فیک نیوز ثابت ہو چکے ہیں۔ کیا تیسری مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف پر لگنے والے کرپشن کے الزامات بھی کچھ عرصے بعد فیک نیوز قرار پائیں گے اور تاریخ ان کا اصل قصور انکار لکھے گی؟ شکریہ، دی اینڈ۔